اب جو سائبر ٹیکنالوجی وغیرہ کا جو دور آ چکا ہے، یہ اس کے پیچھے سرمایہ داری نظام کے نئے نئے روپ اور ان کے نئے نئے منصوبے بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس طرف سے نظر ہٹا کر ہم اب جو تبدیلیاں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں ان کو درست طریقے سے نہ صرف یہ کہ سمجھ نہیں سکیں گے، بلکہ ان سے اگر وہ تبدیلیاں منفی ہیں، مضر ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے صحیح پوزیشن نہیں لے پائیں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیپٹلزم کے پورے فلسفے کو اور اس پر کم از کم لکھی گئی اچھی تحریروں کو اب گویا اپنی بہت بڑی ضرورت سمجھ کر پڑھا جائے اور ایک رائے بنائی جائے، اور وہ رائے انشاءاللہ یہ موجودہ جو ہیومن سچویشن ہے اس کے چپے چپے سے کے لیے ریلیونٹ ہوگی۔ تو اس کو بالکل ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو جینڈر فلیکس ہے، یعنی جینڈر لبرٹی یا وہ جو جینڈر فلوئڈٹی یا مرضی کا جینڈر، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ میں اس کو جیسے پریگمیٹائز کرنے کی کوشش کروں گا، زیادہ سے زیادہ عملی رکھنے کی کوشش کروں گا اپنی باتوں کو۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک مغربی اور دوسرا غیر مغربی، یعنی وہ مغرب جو پوسٹ ماڈرنٹی کو ایکچولائز کرنے کے درپے ہے، یعنی پوسٹ ماڈرن تھاٹ اور پوسٹ ماڈرن تھیوری آف مین کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ بہت منظم کوششیں کر رہا ہے، اور اسے مغرب میں پریویل کرنے والے سماجی اور نفسیاتی نظریات اور حتیٰ کہ قوانین کی کمک بھی حاصل ہے۔ تو وہ ہمارا سر دست مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا اس کا پہلو ہے غیر مغربی، یعنی یہ جو ویسٹرنائزیشن کی ایک وبا جیسے بہت چالاکی سے اور بہت تیز رفتاری سے جو پھیلائی جا رہی ہے، اس وبا میں یہ جو جینڈر فلیکس بھی اب داخل ہو گیا ہے، تو اس کا ایک کانٹیکسٹ، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک سیاق و سباق غیر مغربی ہے۔ اب غیر مغربی کو مشرقی کہہ لیں یا اسلامی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، مطلب وہ کہ جو مغرب کے اب تک کے عمل میں آئے ہوئے تصور انسان سے اتفاق نہیں رکھتے، وہ دنیا جو ریلیٹیولی ٹریڈیشنل معاشرے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ جو خطرہ ہے، اس کو ہم خطرہ کہنے پہ مجبور ہیں۔ مغربی تناظر میں یہ خطرہ نہیں ہے، یہ ان کے تصور آزادی کا ایک مرحلہ ہے۔ تو ہمارا یوں کہنا چاہیے جو ہمارا ورلڈ ویو ہے، اور وہ لازم نہیں ہے کہ صرف اسلامی ہو، وہ ورلڈ ویو جو جدید، وہ جو غیر مغربی دنیا کے بڑے رقبے پر جیسے ان کی تہذیبی اور نفسیاتی اور تعلیمی تعمیر کرتا ہے، یعنی چند ایسے بنیادی نظریات جو زندگی اور ذہن کے تمام شعبوں پر جیسے ایک چیک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور صحیح اور غلط کا بالآخر فیصلہ ان بنیادی مسلمات اور تصورات کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ اس کو وہ معاشرے قبول کرتے ہیں، چاہے وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔ تو اس میں ہم بات کو زیادہ پرٹیکولرائز کر کے، زیادہ لوکل بنا کے کریں
تو اب ہم سے مراد پوری امت مسلمہ بھی ہے، اور ہم سے مراد پورا عالم شرق بھی ہے، اور ہم سے مراد پاکستانی بھی ہیں۔ تو یہ جو کلیکٹیویٹی کے جتنے بھی دائرے ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں، اور انہیں اون کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جینڈر فلکس اگر عمل میں آ گیا ہمارے ہاں، جو ابھی 10-20 آدمیوں میں تو آ گیا ہے، تو اگر یہ باقاعدہ ایک انسانی حقوق کی فہرست میں شامل ہو کر ہمارے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، تو اس کے نتائج کو ہم خطرات سمجھتے ہیں، اس کے نتائج کو ہم اپنے لیے ڈسٹرکٹیو سمجھتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا ایک تصور انسان ہے، وہ تصور انسان جیسے انسان کو بائیو بینگ نہیں مانتا، وہ تصور انسان ایک طرح کی وہ جو کیا نام ہے ٹرانسینڈنٹ میٹافزیکیلٹی رکھتا ہے، وہ کائنات کی تخلیق وغیرہ کے بارے میں کچھ آئیڈیاز رکھتا ہے، اور ان آئیڈیاز کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھنے کو اپنی موت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو وہ جو ہمارا تصور انسان ہے، جس کی روح سے مثال کے طور پہ جیسے کارل مارکس نے کہا، گو کہ الگ مفہوم میں کہا، لیکن کارل مارکس نے کہا کہ انسان ایک روحانی وجود ہے۔ تو ہمارا جو تصور انسان ہے وہ ہمیں پابند کرتا ہے، پابند یا جبر کے معنی میں نہیں ہے، ہمیں اپنی نظر میں سگنیفیکنٹ رکھنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس آرکیٹائپل تصور انسان کی کم از کم تصور کی سطح تک حفاظت کریں، کیونکہ اگر یہ تصور کی سطح پہ بھی ٹوٹ گیا، یعنی یہ تصور محض کی سطح پر بھی اگر ٹوٹ گیا تو ہم فنا ہو جائیں گے، یعنی ہم اپنی تمام چین آف آئیڈینٹیٹیز کے ٹوٹنے کا بے بسی کے ساتھ مشاہدہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، یہ ڈائریکٹ ہمارے تصور انسان کو ہٹ کرتا ہے۔ جینڈر فلکس یا جینڈر ایشوز جو اب کہیں فیمینزم کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں وہ جو ایک قانون سے کیا بن گیا ہے LGBTQ، اس کی سند دے کر پھیلائے جا رہے ہیں، یعنی اب یہ انسانی حقوق کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے تصور کے ساتھ پیش آ سکنے والا سب سے بڑا چیلنج یا خطرہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آئیڈیا آف مین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی ڈیفینیشن سے نکل جانا پڑے گا، اور بغیر کسی تیاری کے۔ ڈیفینیشن میں چینجز آتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایبسلیوٹ پس منظر میں تو یہ وہ اس طرح کا چینج بھی نہیں جس کی ضرورت ہم نے محسوس کی ہو۔ تو اور یہ چینج ہم پہ جب بھی ہوگا ہماری جبلتوں کو ایک نیا محرک فراہم کر کے ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارا تصور انسان بے معنی، ناقابل عمل اور گویا باعث شرمندگی بن جائے گا، اور مغرب کے ہیومن رائٹس کے تصور کے سامنے وہ جیسے ایک دیوار بن جائے گا، ناپسندیدہ تصور اور قدر بن جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب مغرب جس چیز کو پسند نہیں کرتا، یا مغرب جس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے، دور جدید خصوصاً یہ جو پچھلی صدی سے اب تک کا جو وقت ہے، وہ اس بات پہ شہادت دیتا ہے کہ ویسا ہو کر رہتا ہے تیسری دنیا میں بھی۔
مذہبی معاشروں میں بھی، تو اس سے گویا خطرہ اور زیادہ کنکریٹ اور ٹھوس ہے، یعنی خیالی نہیں ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیفینیشن کو ترک کر دیں گے، اپنی مین ڈیفینیشن کو جو ایبسلیوٹنس کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہم کیا بنیں گے، وہ بننے کی بھی ہمارے لیے ہمارے اندر کوئی تیاری یا ضرورت موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا جبر ہم پر مسلط ہوگا جس جبر سے مناسبت پیدا کرنے کی ہمارے اندر سرے سے نہ کوئی ول ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، تصور ہے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ ڈیفینیشن آف مین بدل جائے گی، ہم اسے ڈیفینیشن نہیں کہتے، ہم اسے آئیڈیا آف مین یا آئیڈیا آف ہیومینٹی کہتے ہیں۔ تو صرف وہی نہیں کہ جیسے فلسفے کے نظریات بدلتے ہیں، جیسے سائنس کی تھیوریز بدلتی ہیں، یہ تبدیلی اس طرح کی نہیں ہوگی، یہ تبدیلی وجود کی سلیٹ پر سے ہماری تصویر کو مٹانے کا عمل ہوگی، یعنی ہماری یقینی فنا پر، وہ جیسے یقینی فنا کا یقینی سبب بنے گی۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے باڈی اسٹرکچر میں ایک اپنے جبلتوں کی حد تک جو ہے وہ اپنے اپنے نام کے ساتھ اور پتوں کے ساتھ باقی رہ جائیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں ممتاز رکھنے والی کوئی بھی انڈیویجول یا کلیکٹیو جو وہ کیا نام ہے ڈیفینیشن ہے وہ موجود نہیں رہے گی۔ پھر ظاہر ہے کہ جب انسان ہی ری ڈیفائن یا مطلب ڈیفینیشن لیس ہو جائے گا، پوسٹ ماڈرنسٹ تو یہی کہتے ہیں، تو جو ڈیفینیشن کا یعنی کہ آئیڈینٹی کا ہمہ گیر بحران جب پیدا ہو کر مان لیا جائے گا، تو پھر انسانیت نے اپنے لیے جو ایک اپنے کو اپنے تصور کے مطابق رکھنے کے لیے جو تہذیبی اور معاشرتی اور علمی اقدار وغیرہ اختیار کی ہیں، وہ سارا سسٹم ٹوٹ جائے گا، یعنی ہیومینٹی کا انڈیویجول کنسٹرکٹ اور اس کا کلیکٹیو اسٹرکچر جس کے ہم عادی ہیں، جس سے ہم مانوس ہیں، وہ بالکل ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ٹوٹنے کا کوئی بھی نتیجہ یعنی کوئی بھی لاجیکل یا کسی انالیسس کے نتیجے میں پیدا ہو سکنے والا موسٹ پرابیبل رزلٹ جو ہے وہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، صرف ایک کیاس ہوگا۔ تو یہ ہوگا، یہ تو بڑے اسکیل پر ہے اور یہ اس میں ساری انسانیت کو خطرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے کچھ وہ ہیں، جیسے ہمارے کچھ دائرے ہیں وجود کے، شعور کے، تو وہ انفرادی، اجتماعی اور ٹرانسینڈنٹل ایک پریزنس میں ہیں۔ تو وہ تہذیبی ہے، نفسیاتی، قانونی، اخلاقی، تعلیمی، بس سارے نام لیتے چلے جائیں، ان تمام قدروں اور اصولوں میں جو ہے وہ ایک ایسا انتشار داخل ہو جائے گا کہ جس انتشار کو ذہن اپنی گرفت میں لینے کی تربیت نہیں رکھتا، یعنی ایک انسانی مجموعی ذہن ہے، ایک ہیومن کانشسنس ہے یونیورسیلٹی کے ساتھ، وہ جس سچویشن کو وہ اینالائز بھی نہ کر پائے تو وہ صورت کیا ہوگی؟ اگر وہ صورت نافذ ہو گئی جو موجودہ انسانی شعور کے لیے قابل ادراک اور لائق تجزیہ نہیں ہے، اور موجودہ حواس کے لیے اسے محسوس کرنا ممکن نہیں ہے، ایک ایسی اجنبی ترین صورتحال
وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اندر یعنی بنیادی تصورات رکھنے والے معاشروں کے اندر وہ ایک مکمل انتشار، اور وہ انتشار ایسا ہوگا کہ جیسے وجود کے ریزے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، اور ان ریزوں سے کوئی نیا مجسمہ بنانے کا مطلب کسی کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب انسان کو اگر ری ڈیفائن بھی کرنے چلے ہو کسی بھی سطح پر، تو اس ری ڈیفائنڈ مین کا کوئی خاکہ تو ہونا چاہیے نا، اس کے اجتماعی کردار کا کوئی تعین تو ہونا چاہیے، تو وہ سب سرے سے نہیں ہے۔ پھر جو بہت جلدی ہو جانے والا نقصان ہے، جس نقصان کو اگر ہم اس کی تصویر کشی کریں تو اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں المناکی کے ساتھ، غم اور دکھ کے ساتھ، وہ ہے کہ خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اب صرف جینڈر فلکس کی وجہ سے نہیں، خاندان کے ادارے کو دوسرے چیلنجز بھی ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس میں تو بالکل جیسے ختم ہو جائے گا، کیونکہ خاندان میں جینڈر ڈویژن جو ہے وہ اس کی تعمیر کا حصہ ہے، بیٹے بیٹیاں، میاں بیوی۔ تو یہ جو جینڈر آئیڈینٹی ہے یہ خاندان کو بھی ایک معنی دیتی ہے، اور خاندان کو بھی جیسے کل کی طرح بننا سکھاتی ہے، یعنی خاندان کی کلیت کا انحصار جینڈر ڈیفرنسز پر بھی ہے۔ تو وہ سب ختم ہو جائے گا کہ اب آج میں اپنے والد کا بیٹا ہوں، کل ان کی بیٹی بن جاؤں، پرسوں کچھ اور بن جاؤں، اللہ جانے 50-60 تو جینڈرز بن ہی چکے ہیں۔ تو وہ سب یعنی ہم رشتے نام ہیں اپنی گیون آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ ایک خاص پوزیشن لیے رکھنے کا، تو سب رشتے گڈمڈ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کل میری بہن بھائی بن جائے گی، کچھ اس طرح ہوتا رہے گا۔ تو مطلب یہ تبدیلی اتنی ایبسرڈ ہے اور سر دست انسانی ذہن کے لیے اتنی ولگر ہے کہ اس کا تصور قائم کرتے ہوئے بھی جیسے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، مطلب بالکل سب کچھ بیڈ ٹیسٹ میں ہے۔ تو خاندان کا پھر ایک اور مسئلہ ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتی ہے، معاشرے کو آپس میں جوڑے رکھنے میں زبان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو زبان میں یہ سکت نہیں ہے، کم از کم ہماری زبان میں اور بھی زبانوں میں، کہ ہم جینڈر فلکس کو کیٹر کر سکے یہ زبان۔ تو ہمارے یہاں تو وربس یعنی کہ جو افعال ہیں جو زبان کی جیسے ہر جگہ جاری ہیں، افعال کے بغیر جیسے زبان ایک گاڑی ہے جس کا پہیہ پنکچر ہو، جس کے سب پہیے پنکچر ہو گئے، تو زبان میں حرکت کا نظام افعال کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ ہمارے یہاں تو افعال مذکر و مؤنث میں واضح بٹے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں ایڈجیکٹیوز کی سطح پر بھی مذکر اور مؤنث کو کے فرق کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مخاطب کرنے کے جو پروناؤنس ہیں ان کے اکثر حصے میں جینڈر جو وہ ہے ڈیفرنس اس کا لحاظ ہے۔ تو ہماری تو پوری زبان جو ہے وہ جینڈر بیسڈ ہے، ناؤنس، پروناؤنس، وربس اور کیا نام ہے وہ جو کہہ رہے تھے ایڈجیکٹیوز۔ تو ہماری زبان تو ہماری زبان ہی نہیں، انگریزی میں یہ آسان ہے کہ انگریزی میں پروناؤن میں نہیں ہے جینڈر کی تفریق،
تو انگریزی میں ایڈجیکٹیوز میں بھی کوئی بہت زیادہ یہ تفریق نہیں ہے، تو جہاں پروناؤنز اور اس میں اور وربس میں تو ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ تو یا اور مغربی زبانوں کو مجھے پتہ نہیں، لیکن اور زبانوں میں بھی اگر ایسا ہے تو ان کے لیے تو یہ سہل ہے اس سے مطابقت پیدا کر لینا اپنے ادراک اور اظہار کی ضرورتیں پوری کرنے والی زبان کے ذریعے سے۔ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں۔ اب وہ اٹ اور دیٹ وغیرہ کہہ کے ہی اور شی کا فرق مٹا دیتے ہیں، تو ہم کہاں سے اس طرح کہیں گے؟ تو اور خود انگریزی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن ہماری تو پوری زبان اور اس کا لینگ اسٹرکچر وہ بالکل گر جائے گا، ہم گونگے ہو جائیں گے۔ تو جہاں زبان پر تبدیلیاں جبر کی طرح آ جائیں، جہاں الفاظ جو ناؤنز ہیں وہ اپنے جو مصداق ہے، یعنی اپنی سگنیفیکنس کے تمام نظام کو جو ہے وہ توڑنے پر مجبور کر دیا جائے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب زبان ہمارے کسی کام کی نہیں رہ جائے گی، اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح جیسے فرینچ میں ہے، وہ ان کے یہاں تو مذکر مؤنث ہم سے بہت زیادہ ہے، تو وہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں یہ بحثیں نہیں چل رہی، تو مطلب زبان کا بھی اس میں ایک کردار ہے۔ اور پھر جو ایک یونیورسل کیا نام ہے ڈکلائن، یا ڈکلائن نہیں بلکہ یونیورسل جو ہے وہ ڈیتھ، وہ ہے کہ اب آدمی کسے کہتے ہیں، یعنی آدمی آئیڈیالوجیکل تعریفات سے باہر کر کے بھی آپ اگر پوچھیں کہ آدمی کیا ہوتا ہے، آدمی کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اس کا نفسیاتی آرڈر یعنی اس کا باطنی نظام وہ کس طرح چلتا ہے، تو سب کا جواب مشترک ہے۔ اس میں کسی مومن کافر یا مغربی اور غیر مغربی کی تفریق نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ شعور یا مائنڈ وہ جبلتوں پر غالب رہے، اور پھر جبلتوں کے ساتھ وہ میری قوت ارادی پر بھی شعور کی حکومت رہے، تب میں آدمی ہوں، ایک نارمل آدمی کہلانے کا حقدار ہوں۔ تو نفسیات کا علم اس پہ چلتا رہا، سب کچھ مطلب کلاسیکل نفسیات وغیرہ کا، معاشروں کو اس سطح پہ سوشالوجی میں تجزیہ کیا جاتا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ذہن اے آئی سے جیسے پسپا ہوگا، یعنی اس کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اور دوسرے یہ کہ اب انسان محض آزادی کی بے لگام ڈیفینیشن کو بہت لالچی بچوں کی طرح قبول کر کے اپنی جبلتوں کی تسکین میں صرف ہو جائے گا۔ اب انسان میں سب سے سگنیفیکنٹ، سب سے ایکٹیو، سب سے پروڈکٹیو حصہ اس کے جبلی وجود کا بن کے رہ جائے گا، یعنی خواہشات خیالات سے زیادہ ضروری ہو جائیں گی، اور خواہشات اور خیالات میں ربط ٹوٹ جائے گا، اور جبلتیں ول پر حاکم ہو جائیں گی۔ تو اب یہ سارا اندر سے پورا نظام ہی جو مطلب نیچرل نظام ہے، میں نے اور آپ نے کسی نظریے سے تھوڑی پیدا کیا ہے، وہ آدمی کی خلقت کا حصہ ہے۔ وہ خلقت کا حصہ میں توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا تو اس کے نتیجے میں مطلب حرمتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مائنڈ ہے جو جبلتوں کو بعض تہذیبی اور اخلاقی یعنی گیون تہذیبی اور اخلاقی قدروں کے تحت عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، مجبور کیے رکھتا ہے۔ تو یہ قید جیسے ہی ہٹے گی ویسے ہی مطلب شادی کا ادارہ ختم، خاندان کا ادارہ ختم،
اور پھر یہ کہ وہ مطلب ایک بہت بڑا خطرہ انسسٹ کا ہے. تو وہ سب کو ظاہر ہے یہ کس دلیل پہ غلط ہے انسسٹ، وہ یہ پوچھیں گے اکڑ کے، اور ہم گھبرا کے ادھر ادھر دیکھ کے سلام کر کے چلے جائیں گے. تو یہ جو چند بڑے خطرات ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو بالکل واضح خطرات ہیں معاشی میدان میں، سیاسی ڈومین میں، پالیسی میکنگ میں، اور وہ آئیڈینٹی کارڈ والے مسائل، یہ سب اور ہیں جو ہمارے ریاستی اسٹرکچر کو بھی یہ نہیں رہنے دیں گے، اور سوسائٹل ہائرارکی کو بھی الٹ پلٹ کر دیں گے. وہ سامنے کی چیزیں اس وجہ سے نہیں عرض کر رہا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے، میں آپ کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کے جذبے سے جیسے کام کرنا ہے کہ ان خطرات سے بچنے کی کوئی طاقت فی الوقت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں. بعض مضبوط تہذیبیں ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کچھ قابلیت اور کچھ قوتیں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتی ہیں. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہم کسی بھی بحران سے، اور خاص طور پر ایسا بحران جو فکری اور علمی وغیرہ بناوٹیں بھی رکھتا ہے، اس سے نمٹنے کے ہم لائق نہیں ہیں بحیثیت تہذیب باعتبار قوم. تو صفر دفاعی تیاریوں کے ساتھ ہمیں ان خطرات کا سامنا کرنا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ حضرات بتائیں گے. تبدیلی کا ہر عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تو کیا ہمارے اندر وہ سکت ہے کہ ہم تبدیلیوں کے امکانات کو چوز کر سکیں، اپنے بارے میں اپنی ڈیفینیشن کی موجودگی میں. یہ اسٹرکچرز یہ نہیں ہے، اسٹرکچرز جو ہیں وہ ایکسٹیریئرائزیشن ہے. تاریخ کا جو سب سے پہلا شکار ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹیریئرائزڈ ورژن آف سبجیکٹیوٹی. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سکیڑنے کا عمل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم فرض کیا جوڈتھ بٹلر پہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ایک لیکچر کروانا ہے، تو اس پر اگر ہم بالکل ایکڈیمکلی دیکھیں تو میرے خیال میں جوڈی بٹلر کے یہاں کئی فلاز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آئیڈیا کو جو ہے وہ پریگمیٹائزڈ فارم میں دیکھنے سے انکار کرتی ہے. وہ اپنی تھیوری کے جو سرے دست جو امپیکٹس ہیں ان کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتی. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ یہ جو جینڈر ایشوز پہ اس کے جو خیالات ہیں وہ بہت سطحی ہیں، مطلب وہ پرفارمنس کی سطح کے ہیں. تو اس میں وہ اس میں مطلب روب میں نہیں آنا چاہیے. تو اس کا وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہم اس کے لیے کریٹیکل انالیسس اس کا کیسے کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ قرض ہے وہ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہر تبدیلی سے فرینڈلی ہونا یہی جبر کی علامت ہے. یعنی کہ میں اب بہت مجبور ہوں کہ مجھے ہر تبدیلی سے مناسبت پیدا کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ جو سروائیول کا یا یوں کہہ لیں کہ ارتقاء کا جو عمل ہے وہ چوائس پر ہے، وہ آزادی پر ہے. جن قوموں نے ہر طرح کی تبدیلی کے آگے سپر ڈال دی اور انہیں انٹرنلائز کر لیا وہ فنا ہو گئیں.
لیکن جن قوموں نے تبدیلیوں کو یکسر رد بھی نہیں کیا اور پورا کا پورا قبول بھی نہیں کیا اور اپنے گیون ورلڈ ویو کو اس سے ریلیونٹ رکھنے کی کوششیں کیں، وہ کامیاب ہے۔ اس کی بہت اچھی تفصیل ڈاکٹر محدت نے ابھی فرما دی۔ لیکن مجھے جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ سوال کی آزادی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ سوال اور مکالمے کے بغیر انسانی دماغ ہی نہیں بلکہ انسان میں جو ایک فطری پیشن ہوتا ہے آزادی کا، خود اعتمادی کا، وہ کل ہو جاتا ہے۔ آدمی نے جتنی بلندیاں، چاہے وہ اخلاقی اور روحانی ہوں، چاہے وہ کائناتی ہوں، وہ سب کی سب سوال کے نتیجے میں حاصل کی ہیں۔ یعنی سوال آدمی میں حرکت، مطلب تہذیبوں کو متحرک رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سوال خود کیا ہوتا ہے؟ یعنی سوال ایک خاص نیت، ایک خاص ضرورت اور ایک مکمل پازیٹیوٹی کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کے آگے وہ رکھنا ہے کہ اس کو سیکھو۔ ہم سوال کو ڈسٹرکٹیو بنانے کے بھی عادی ہیں اور سمجھنے کے بھی عادی ہیں۔ یعنی صرف یک طرفہ نہیں ہے کہ سوال کرنے کی اجازت ہم نہیں دیتے، یعنی بڑے جو ہیں چھوٹے سوال کرنا بھی نہیں جانتے۔ چھوٹے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کے ذہن میں جو ضروریات کا اور وہ جو نئے پرسپیکٹیوز کے قیام کا جو ایک کی ضرورت جو محسوس ہوتی ہے، وہ بغیر کسی تیاری کے ہوتی ہے، وہ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو جو اپنی بے اطمینانی کو پازیٹیو ٹرمز میں ایکسپلین نہ کر سکے، اس کا سوال مطلب نظر انداز کیے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ورنہ یہ کہ ایک سوال کی آزادی دو، ہم ایسے معاشروں میں جہاں جیسے انہوں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ہم تو ایک ڈی ہیومنائزڈ ورژن آف ہیومینٹی ہیں، تو وہ بالکل صحیح ہے۔ تو ایسے اس میں ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ڈر نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ احتیاط جو اپنے دلائل اور اپنے جوازات بعد میں لاتی ہے، پہلے وہ ایک اضطراری وجودی بقا کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ پھر ہمیں یہ دیکھنی پڑیں گی کہ سوال کہیں تو کسی جواب کو پر ختم ہو، یعنی سوال کا لامتناہی ہونا یہ ہاریزنٹل ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ آئیڈیالوجیکل ہے تو یہ بہت بڑی وہ کم عقلی کی طرف ابھارتا ہے اور یہ تعمیری سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی سوال محض سوال کا شوق یا آئیڈیاز کے ساتھ لڑنے سے ہی سوالات کا آغاز کرنا، یہ بہت ڈسٹرکٹیو بات ہے۔ تو بہرحال کچھ اس طرح ہو جیسے ابھی بات ہوئی کہ خاندان میں اور اسکول کالج میں، یعنی استاد اور ماں باپ اور دوست اور یہ ساری جو ایک کلوزڈ وہ کلیکٹیوٹی ہے، یہ جب تک اپنے آپ کو اندر سے زندہ نہیں کرے گی، غلطیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑے گی، اور مطلب یہ کہ صرف دماغ کو صرف حافظے کی طرح استعمال کرنا نہیں چھوڑے گی، تو ظاہر ہے کہ یہاں جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ زندہ ہو جاؤ، تو ان کی آواز کا اثر ہم پہ یہ ہوگا کہ ہم مر جائیں گے۔ تو ہم پر تو ہر چیز کا جو ایفیکٹ ہونا ہے وہ منفی ہونا ہے، وہ ہم ایسے مرگ آمادہ ہو چکے ہیں۔ لیکن سر دست جو آج کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس کے فوائد،
اس کے فوائد کا تصور نہیں کیا جا سکتا، نہیں سکیڑ کے کہیں کہ جینڈر فلیکس، تو ہم سر دست اسے کوئی ارتقائی عمل سمجھنے کا جواز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم لوگوں کے سامنے، اور اس کے ضرر کا مشاہدہ اور اس کے ضرر کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں ڈاکٹر معدث صاحب نے بہت مطلب ایک فیصلہ کن بات کی کہ آپ اس سے جڑ کے اس کو دیکھیں، یعنی چیزوں کے ضرر کو ختم کرنے کے لیے ان سے قریب ہونا پڑتا ہے نا، اور ہم آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف ضرر ہے، ممکن ہے قریب آنے کے نتیجے میں اس کی کوئی افادیت بھی سمجھ میں آ جائے، بلا واسطہ افادیت ہی سمجھ میں آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو ٹھیک ہے کہ چیزوں سے ڈرنا اور اس ڈر کو نفرت میں بدل دینا اور اس تمام کنڈیشنز سے فاصلہ پیدا کر لینا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ حالت نزع میں ہونے والی قوموں کا شعار ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ٹوٹل ہیومن آرڈر کو دیکھیں تو جینڈر فلکس تمام مفکرین کے لیے خطرہ زیادہ ہے، امید کم ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر معدث صاحب فرما رہے تھے کہ انسان میں ایک ایسی قوت بقا ہے جو اس کو تمام چیلنجز سے سرخرو کرتی ہے، تو اس سے بھی کرے گی، بالکل کرے گی، مطلب اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کرتے ہوئے انسان اپنے ارتقائی زندگی کے مرحلے پر جب پہنچے گا تو اس تک پہنچنے والی اقلیت ہوتی ہے۔ ارتقائی عمل فنا اور بقا دونوں کو محیط ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم کہیں اس کی روند میں نہ آ جائیں، یعنی ہم ان لوگوں میں اگر شامل ہونا چاہیں کہ جو اگلے ارتقائی مرحلے تک پہنچیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں یا ایک اصول بہت کارآمد بتا دیا، لیکن اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تعلیم کا نظام کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، تو اس میں بھائی آپ لوگ مطلب رہنمائی فرمائیں۔ میری نظر میں اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے مغرب پر کرٹیکل ہونا، مغرب پر انحصار کو ختم کرنا۔ یہ ایک ورژن آف ہیومینٹی وتھ ٹرانسینڈنس کی ضرورت ہے، تو وہ بھی کیسے ہو اب اللہ جانے۔ تو خیر وہ اب جنرل صاحب فرمائیے کیا کرنا ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ ان سے کچھ سوال لے لیں، جو اگر ہاں بالکل سوال ہیں تو وہ کر لیں۔ پینلسٹ تیار رہیں۔ Kindly shed some light on the following thoughts. It seems to me that all these gender issues have arisen due to men abusing women, using culture and even religion, and no one significant voice from the religious groups has worked on these matters. The left is always eager to fight for women, freedom and rights because the religious feel shame in accepting the abuse done against women. Pride has ruined us more than anything. There are very few people who are ready to accept the moral flaws of Muslim societies. اسی طرح سے I think even today there is a lot of people in the society who wish to live according to religion. Even most of the women in Aurat March are not liberal or Western. I think that gender issues can still be solved if men can accept the responsibility towards women. بہت اچھا ہے، یہ احمد چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، بالکل صحیح سبب ہے۔ جینڈر انیکویلٹی کو جیسے عقیدہ سا بنا لینے کے نتیجے میں یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کا مقصود جو کم از کم کہا گیا مقصود ہی جینڈر ایکویلٹی ہے، جینڈرز کی فہرست میں اضافے کے ساتھ۔ تو ہم یہاں تک تو ساتھ ہیں کہ بھئی جینڈرز ایکویلٹی ہے، انسان جو ہے، انسان کا مطلب یہ ہے کہ مرد انسان، عورت انسان، تو لیکن اس میں جینڈرز کی فہرست میں اضافے کی کیا ضرورت ہے؟
اور مصنوعی طریقے سے اضافے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. باقی اس سب کے ہم ذمہ دار ہیں. خصوصاً دنیا میں مذہب کے نام سے جتنی معاشرے وجود میں آئے ہیں ان میں بہت ظالمانہ عدم مساوات ہے جینڈرز کے بیچ میں، اور اس میں جیسے پاور کو فیصلہ کن بنا دیا گیا، پاور بھی وہ جو حیوانی پاور، اور اس پاور کو اس طرح حاکم بنایا ہے کہ دوسری جنس غلامی اور کنیزی کو گویا اپنی ٹوٹل ڈیفینیشن میں داخل کر لے. یہ جیسے بیوی کا فرما بردار ہونا وغیرہ، اس کو جس ظالمانہ اور غیر انسانی طریقے عمل اور طریقے فکر دونوں سے نافذ رکھا گیا ہے، اس کے خلاف ظاہر ہے کہ ری ایکشن آنا تھا. اب یہ کہ اس کے خلاف ری ایکشن آ چکا ہے تو اس میں بہرحال دیکھنا چاہیے، اور وہ ری ایکشن کامیابی کے مراحل میں ہے، تو اس میں بہرحال ہم تو نہیں مانتے وہ انیکوالٹی کو، تو ہم ایسے طبقات کو اس میں بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جذباتیت کتنی ہے، مطلب اس میں ریبیلینزم کتنا ہے، رومانٹسزم کتنا ہے، اور اس میں ضروری چیز جو فوراً ہمیں درکار ہے وہ کتنی ہے. ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس تلاش کے عمل میں جو منفی چیزیں ہماری سمجھ کے مطابق ہیں ان کی نشاندہی کریں گے. تو میں سر آپ کی اجازت سے اس میں جی ارشاد یہ سب سے ہیں. دیکھیے مجھے جی میں سر اس کو ذرا سا جو ہمارا ایک گھریلو ایک گھر کے اندر جو تصور ہوتا ہے جس میں جینڈر آئیڈینٹی ایشوز پیدا ہوتے ہیں اس کی طرف لے کے جانا چاہوں گا اس سوال کو کہ ایک گھر ہے جس میں بچے کی پرورش، ایک نیو بورن کی پرورش، لیٹ سے کہ وہ بچہ ایک سیکس کے لیول پر، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ تفریق کی تھی کہ ایک سیکس ہے یعنی وہ مرد اور عورت ایکس ایکس کروموسوم اور ایکس وائی والا، اب وہ پیدا ہو گیا ایکس وائی کروموسوم لے کر. اب وہ ایک تکون کا حصہ بن جائے گا اس گھر میں جہاں منیمل لیول پر ایک وہ خود ہے ایکس وائی کروموسوم لے کر، ایک اس کی ماں ہے ایکس ایکس کروموسوم والی، اور ایک اس کے ابا ہیں ایکس وائی کروموسوم والے سیکس کے اعتبار سے. اب یہاں پر اس کے اندر جینڈر کنفیوژن کس طرح پیدا ہو؟ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس تکون میں مسلسل اپنی ماں کو ایک وکٹم کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ ایک وائلنٹ باپ ہے، ایک اگریسو باپ ہے جو گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس نے اس عورت کو مارجنلائز کیا ہوا ہے، تو اس کی صاف ظاہر ہے کہ یہ جو ماں ہے یہ اس کی پرووائڈر ہے، وہ اس کی پروٹیکٹر ہے، تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کی ذات کا حصہ ہے، ماں کی ذات کا حصہ ہے. کم از کم 12 سال کی عمر تک ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر، حفاظت کے لیے بھی، کھانے پینے کے لیے بھی، اور یعنی پروکسیمٹی کے اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو ماں کے زیادہ قریب پاتا ہے. اب اصولی طور پر اس تکون میں اس کے اوپر 2 نفسیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو اوور آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے باپ کے ساتھ کہ اس گھر میں پاور باپ کی ہے تو میں اس جیسا بن جاؤں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کے اندر جینڈر کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ ایکس وائی تھا، ایکس وائی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے گا تو جو سوشل لیول پر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ میل کی ہی ہوگی، جینڈر کنفیوژن نہیں ہوگا. پاور کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا، اور پاور اس گھر میں ایک اس کو نظر آتا ہے کہ جو ڈومیننس ہے وہ ایک میل فگر کی ہے اس گھر میں، اور جو مارجنلائزڈ کیریکٹر ہے وہ اس کے اندر فیمیل. ایک یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اوور آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے اپنی مدر کے ساتھ ایز اے وکٹم. تو جب وہ اوور آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرے گا تو وہ بول چال کے اعتبار سے، نشست و برخاست کے حوالے سے، ڈریسنگ کے حوالے سے، ہو سکتا ہے اس اوور آئیڈینٹیفیکیشن میں اپنی ماں جیسا بننے کی کوشش کرے ایز اے ری ایکشن. تو جس وقت اب یہ ہوگا اس اوور آئیڈینٹیفیکیشن میں وہ ایکسکلوڈ کر دے گا باپ کو، اور جینڈر کیونکہ ایک لرنڈ فینومینا ہے، ہم نے پچھلے دفعہ بھی اس کو عرض کیا تھا کہ ایک سوشل ایک اسائنمنٹ ہے، اس کی اسائنڈ رول ہے اس کا کہ اب وہ اس کو میل ہونا ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ ایک تلخ اس کے سامنے ایک کیفیت ہے باپ کی، اس سے ایلینیٹ ہو جائے اور اوور آئیڈینٹیفیکیشن اس کی شروع ہو جائے اپنی ماں کے ساتھ. نتیجتاً اس کے اندر امکانات جینڈر کنفیوژن کے اور جینڈر آئیڈینٹی کے بدلنے کے اور
اس سے تبدیلی آنے کے جینڈر ایشوز کی امکانات زیادہ ہو جائیں گے سائیکولوجی. اور ہم نے اپنی پریکٹس میں بہت سارے پیشنٹ جو دیکھے جن کے اندر جینڈر آئیڈینٹی ایشوز تھے, وہاں کچھ اس قسم کی کیفیت ہوئی کہ جہاں مارجنلائز ماں تھی اور اس نے اس کے ساتھ اوور آئیڈینٹیفائی کیا, اور اوور آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر وہ یہ کیفیت پاکستان میں ایک فلم بنی تھی بول, اس میں اس کو فلمایا گیا. شعیب منصور صاحب نے وہ فلم بنائی بول, اور اس میں ایک ایسا گھر دکھایا جہاں 3 لڑکیاں ہیں, ایک لڑکا ہے, جو بڑی مشکل سے دعاؤں کے ساتھ ایک حکیم صاحب کے گھر میں پیدا ہوا ہے. لیکن حکیم صاحب اسی قسم کے جو اس سوال میں دکھایا گیا مرد ہے, اور وہ ایک جو ٹپیکل ایسٹ میں فلمی ظالم مرد ہوتا ہے اس کی ایک ڈپکشن وہ حکیم صاحب میں. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ لڑکا زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ, اور نتیجتاً وہ اس کے اندر ٹرانس ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ ایلینیٹ ہو کر لڑکیوں کی طرح بول چال, لڑکیوں کے کپڑے پہننا, اور پھر اس کو اس میں دکھایا کہ وہ اپنی جو سیکشول پریفرنسز ہیں اس میں بھی وہ اتنا ایلینیٹ ہو جاتا ہے فرام دی اپوزٹ جینڈر کہ وہ ایک اور نہج میں چلا جاتا ہے اپنی سیکشوالٹی کے حوالے سے بھی. تو یہ بڑا ہی ضروری سوال ہے جہاں یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ گھر کے لیول پہ جینڈر آئیڈینٹی کے ایشوز کو تھوارٹ کر سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں, وہ ایک ایسی تکون بنانا ہے جہاں پر ایک باعزت کیفیت ایگزسٹ کرتی ہو تینوں کے درمیان. بہت اچھا. باپ ماں, تو یہ ایک بہت آسان ترکیب ہے گھر کے لیول پر. آپ اس بچے کو ایمنائز کر دیں گے ہمیشہ کے لیے جینڈر آئیڈینٹی ایشوز. بہت اور اچھا. دنیا کا کوئی نظام, کوئی انویژن ویسٹ کی ایسا ٹیکا ہے یہ بیلنس ایکوٹی کا گھر کے اندر جو لگ گیا اگر اس بچے کو حفاظتی ٹیکا ہے, تو کوئی اس کے اندر جینڈر کنفیوژن ہونے کے امکانات میری نظر میں بہت حد درجہ کم ہو جائے گی اگر ایک بیلنس ہے گھر کے اندر اس پہ کون جائے. بہت اچھا, بہت عمدہ, بہت عمدہ. جی آفتاب ناصر صاحب آپ سوال پوچھیں. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ, یہ ظاہر ہے بہت ضروری موضوع ہے. میں اپنی بات کو ڈاکٹر مودت کی بات سے آگے بڑھاؤں گا. رابرٹ بلائے ایک تھنکر ہیں, ان کی کتاب ہے دا سبلنگ سوسائٹی, جس میں وہ یہی ٹریس کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب بلائے یہ لکھ رہے ہیں تب جینڈر یا ٹرانسجینڈرزم اس طرح سے نہیں ہے جس کا ہمیں سامنے, جس میں وہ پوری ہسٹری ٹریس کرتے ہیں دا سبلنگ سوسائٹی میں کہ کس طرح ایک یعنی میل فگر کی ایبسنس سے بننے والے معاشرے میں جو سائیکی بنی ود ان امیرکن فیملی اسٹرکچر, اس میں جو خلا ہیں وہ کیسے پر ہو گئے. میرے لیے ہمیشہ یعنی میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی گفتگو میں, آپ تینوں کی گفتگو میں وہ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کروں کہ یعنی یہ جو سچویشن ہے اس کا کوئی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کی ایولیوشن میں کچھ خاص مائل اسٹون ہے جس کے بعد یہ صورتحال بنی. تو لگتا ہے یہ کہ کرائسس کی سچویشن ہے, یعنی پچھلے 50 سال میں ویسٹ میں بننے والے انسان کے نفسیاتی در و بست میں ایک کرائسس کی سچویشن ہے جس کا رزلٹ اس طرح کے بیہیویئرز ہیں جس کو آج ہم ٹرانسجینڈرزم کی باقاعدہ شکل سے یعنی آئیڈینٹیفائی کر سکتے. تو مطلب میں اپنا جو نقطہ نظر وہ پیش کر رہا ہوں وہ اس نیت سے کہ غلط ہے تو ظاہر آپ اس پہ مزید آپ لوگ اس کو تصحیح کرتے ہیں کہ یعنی یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کے پھیلاؤ سے بننے والا ایک ببل ہے جس کی چونکہ ویسٹ کے پاس پاور کے ٹولز اتنے ہیں کہ وہ اس کو یونیورسلائز کرنے میں طاقتور بہت ہے, اس لیے ہم اس کا شکار ہیں. یعنی یہ کہنا کہ یعنی میرے لیے یہ نتیجہ نکالنا قبل از وقت ہوگا کہ یعنی یہ کیسی انسانی نفسیاتی تحریک کی سطح کی چیز ہے یا یہ ایک ریئیکشنری ٹراما کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے, ایک ریئیکشن ہے جس کا یہ شکار ہیں یعنی نفسیاتی سطح پر. تو اس میں ذرا آپ نے جو بھی کمنٹ کر سکیں اس بات. ہاں جناب, طلعت فاروق صاحبہ کریں اس پہ کمنٹ. یہ آفتاب ناصر بہت نفسیاتی میں اسپیشلائزیشن ہے, جرمنی سے پڑھ کے آئے ہیں اور بہت سمجھدار نوجوان ہیں. اب میں تو کوئی سمجھدار ہوں نہیں نفسیات کے حوالے سے. سب میرا خیال ہے ڈاکٹر مودت رانا بہتر اس کے اوپر کچھ بات بتا سکیں گے.
نفسیات تو بہرحال ایک حقیقت ہے، اور یہ اگر آپ ریبیلین کی بھی بات کرتے ہیں یا ریاکشن کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی تو سائیکولوجیکل کونوٹیشن ہی سمجھی جائے گی نا جی، وہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہو. سو دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ کہ وہ ہر حال میں ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ہی اس کو آپ دیکھیں گے، بھلے وہ ایک ٹرانس جینڈر کی ایک اینٹی ہے یا وہ کیوں وجود میں آئی ہے، وہ اس کا جو ریاکشن ہے یا اس کی جو ریبیلین ہے وہ آپ آؤٹ سائڈ سائیکالوجی، میرا تو خیال ہے کہ اس کو دیکھنا مشکل ہوگا. محمد رانا صاحب اس کے اوپر مزید اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں. جناب دیکھیے میں میری نظر میں یہ جو ہمارا یہ خیال ہے نا کہ ایک کوئی ویسٹرن ڈٹرمنزم ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر، تو اس میں اصل میں ایک بنیادی سا مسئلہ یہ ہمیں ہر وقت رہتا ہے کہ ہم نے اپنی سرحدوں کے اوپر کوئی باقاعدہ طور پر چوکی نہیں بنائی ہوئی جہاں پر ہم ویزا ایشو کریں گے، اس کو ہم آنے دیں گے اور اس کو ہم نہیں آنے دیں گے. تو ہمیں جہاں تک تو لینگویج ہے انگریزی کی، اس کے ساتھ بھی بہت محبت ہے، مطلب ہم معتبری اس شخص کو سمجھتے ہیں جو کہ انگریزی زبان بولتا ہو. لباس کے حوالے سے بھی ویزا بالکل میسر ہے کہ ہم معتبر اس شخص کو سمجھتے ہیں کسی جگہ پر کہ جس نے پینٹ قمیض پہن رکھی ہو، سوٹ پہن رکھا ہو، ٹائی لگائی رکھی ہو. اچھا، کھانے کے اعتبار سے بھی ہمیں ویسٹرن فوڈ بہت پسند ہے، اور ہم ہر کونے پہ ایک نکڑ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیزا تیار ہو رہا ہے اور برگر بن رہا ہے، چاہے وہ دیسی انداز میں بن رہا ہو لیکن بن رہا ہے. تو اچھا، اسی طریقے سے زندگی کی ہر نہج میں، ہر پرتوں میں، ہر لیول پر ہمیں ویسٹ سے کوئی شکوہ نہیں. اچھا، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایڈ چاہیے ہوتی ہے، جس وقت ہم قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں ویسٹ کے ساتھ کوئی نفرت محسوس نہیں ہوتی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جس وقت ویسٹ جا کر ہمارے ہی بھائیوں کو بوم کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی بالکل ہمارے ساتھ ہیں. ان کو صرف اتنا کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ either you are with us or against us. تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل، اور آپ کریے جو کرنا ہے، اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی کریے گا، کوئی حرج نہیں. تو یہ اچانک پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جب کوئی چوکی بنائی ہی نہیں ہے ویزا ایشو کرنے کے لیے ویسٹ کے، تو ایک ہم چوکی کھڑی کر دیں جو صرف جینڈر ایشوز کے حوالے سے ویزا ایشو کر رہی ہے، اور یہ کہے کہ اس سوچ کو ہم نہیں آنے دیں گے، بالکل ہمارے ملک میں یہ نہیں آئے. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں ایکچولی کہ جو سوسائٹی کے اندر پینٹ کرنے والی طاقتیں ہوتی ہیں نا ہمارے کینوس کے اوپر، وہ کلچر، ریلیجن اور لا ہی نہیں ہوتی، وہ تمام ایسپیکٹس لائف کے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سیمی پرمیبل میمبرین نہیں ہے کہ وہ ڈیفیوژن ہے، وہ آسموسس نہیں ہے، وہ ڈیفیوژن کے طور پر آتی ہے. جب آپ کسی تہذیب کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس میں سے چن چن کے اپنی مرضی کی چیزیں نہیں اڈاپٹ کریں گے. یہ طاقت بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ چن لیں گے اس میں سے میں بہترین چنوں گا اور صرف اس کو اڈاپٹ کروں. جو عام انسان ہے، عام انٹلیکٹ کا آدمی ہے، اس کے اندر کی کیپیسٹی کم ہو. زبردست معاشرے وہ ہوتے ہیں جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس آن سلاٹ کے ساتھ، جیسے ابھی قبلہ فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، کہ وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی، ہم اپنی سوسائٹی پر زیادہ کام کریں اور اپنی اسٹرینتھ پر بڑھائیں. یہ کووڈ کے زمانے میں دو اپروچز تھی، ایک یہ تھا کہ جا کے ٹیکا لگوا لیں، اور ایک بہت سارے لوگ جو کووڈ سے بچے انہوں نے کہا یار ہم کچھ اپنی زندگی میں، اپنی خوراک میں، اپنے رہن سہن میں تبدیلیاں لے کر آئے، اور انہوں نے اپنی خوراک سے، اپنی رہن سہن کی تبدیلیوں سے ایسا حفاظتی نظام پیدا کر لیا اپنے گھر میں کہ کووڈ ان کو نہیں ہوا. انہوں نے شاید اتنے زیادہ ٹیکے نہیں لگوائے ہوں گے جتنے کہ بہت سارے لوگوں نے لگوائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری توجہ اس طرح تھوڑی سی زیادہ ہو جائے کہ ہم ہر وقت یہ طے کرتے رہیں گے کہ ہم ویسٹ سے کیا نہیں لیں گے اور کیا لیں گے. ہم اپنے بچوں کو پڑھانے وہاں بھیجیں گے، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بالکل ویسے ہی آگے مکئی کی روٹی اور ساگ کھایا کریں گے، لسی پیا کریں گے صبح ناشتے میں جیسے وہ پہلے پیا کرتے تھے، اگرچہ وہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آ گئے. ایسے نہیں ہوگا یار، اٹس ناٹ پاسبل، ایسے نہیں ہوتا. ہاں، اپنے اندر ایک پرائڈ رکھنا، سوسائٹل ویلیوز کی، اقدار کی پرائڈ رکھنا، وہ آپ کو اتنی شدت سے ان کے ساتھ ایک رومانوی محبت ہوتی ہے،
اور انٹلیکچوئل پیار ہوتا ہے کہ آپ ان روایات کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, جیلسلی پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری شناخت کا حصہ ہے. تو جیسے آپ ویسٹ میں گئے لیکن رہے تو مودت رانا ہی نا, جب واپس آئے تو بے مودت رانا, یعنی جیسے میں نے اپنے نام کو پروٹیکٹ کیا اس طرح میں نے ان اقدار کو بھی کرنا ہے, بچا کے رکھنا ہے. یہ میرے اندر سے آئے گا. یہ ویسٹ کی انویژن کو اور ویسٹ کو کہ انہوں نے بھی, مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ اپنا نام تبدیل کر دیں یا اپنے گھر میں آپ شراب پینی شروع کر دیں. مجھے تو کسی نے نہیں کہا اپنے اسٹے کے دوران ویسٹ میں کہ آپ ضروری نکڑ کا جو پب ہے اس کو ضرور آیا کریں شام کو اور وہاں ڈانس کیا کریں. مجھے تو کسی نے نہیں کہا. سو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی اتنا بڑا یہ ایشو ہے. ہاں اگر آپ اپنے اندر وہ آسموٹک سیمی پرمیبل میمبرین کریٹ کریں اپنے اندر سے, اپنی ایک ریزیلینس بڑھانے سے, اور اپنا جو امیون سسٹم ہے اقدار کا اس کو اگر اسٹرینتھن کرنے کی ہم کوشش کریں اپنے بچوں میں, اور ان کے اندر اگر وہ کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ان کی شناخت کے طور پر ان کے نام کی طرح امپورٹنٹ ہے, اور جس وقت وہ اسے بچا رہے ہیں تو وہ اپنے نام کی طرح اسے بچا رہے ہیں. اس ایسی بھی روایت. تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ویسٹ سے ہمیں کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ سیمی پرمیبل میمبرین بن جائے گی کہ جہاں آپ جو چاہیں گے ان سے اچھا وہ حاصل کریں گے اور جو چاہیں گے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. ادروائز پھر ڈیفیوژن ہوتی رہے گی اور پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بہت ایڈ سم تھنگ کی ذرا جلدی سے پلیز, میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی ارشاد. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سوشل فنومینن ہے نا, ہم ان کو مونولیتھک ناؤنز کی صورت میں زیادہ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. یہ وربس ہیں, یہ دے آر لنکڈ ود موومنٹ اینڈ چینج. تو اس موومنٹ اور چینج کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا, کس حد تک کرنا ہے اس کا تعین کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. لیکن جو میں نے پہلے جب شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو فیئر آف دا ان نون ہے نا, جو آپ جس کو پھر آپ ایک آن سلاٹ سمجھتے ہیں اپنی فنڈامنٹل آئیڈینٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے کہ اس فیئر آف ان نون کی وجہ سے آپ یو ڈونٹ تھرو اوے دا بیبی ود دا باتھ ٹب. سو یہ جو آئیڈیاز آئیں گے ضرور آئیں گے, ہمیشہ سے آتے ہیں, کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. اور ابھی بلکہ وہ جو ایکسیلریشن ہے بیکاز آف گلوبلائزیشن اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ کمیونیکیشن اینڈ ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں سمجھنا بھی ہے, ان کو ہم نے ایک ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, اور پھر یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے خود سے تعین کرنا ہے کہ یہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کے کون سے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم نے کیسے محفوظ کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے یہ بھی ضروری. بہت بہتر. بہت. وہ کوئی صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نعیم لودھی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم. کافی 2-3 چیزیں میں مس کی تھیں پچھلی, اس کی وجہ سے میں گھبرا رہا تھا سوال کرتے ہوئے, کیونکہ پہلا حصہ میں نے دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, اس لیے اگر جو میری بات چیت میں تھوڑا سا کوئی حکم ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میرے اپنے خیال میں یہ اس تحریک کا شروع ہونا, اس کی جو مین وجہ ہے وہ جو معاشروں میں اور مختلف جو دین اور مذاہب تھے اس میں جو تیسرے جنڈر کے لیے اسپیس نہیں رکھی گئی تھی, یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے پارشلی. کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں, جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں, جب ہم مثال کے طور پہ انہیریٹنس کے اصول مرتب کرتے ہیں اور باقی جتنی چیزیں ہیں, ہم نے جہاں مرد کے لیے اور عورت کے لیے بڑے واضح قوانین رکھے ہیں اور ان کا ہر چیز کا اچھی طریقے سے اظہار کیا ہے, اس درمیانی صنف کے لیے ان کو ہم نے تقریباً آپ سمجھیں کہ انسانیت کی لیفٹ برابر بھی نہیں سمجھا. مذاہب میں بھی یہ پرابلم رہا, یا مذاہب کی ایٹلیسٹ ایکسپلینیشن میں یہ پرابلم رہا جس کو, اور یا معاشروں میں بھی رہا. اس کا یہ نتیجہ ہے. تو اس کو نہ تو ہم مکمل طور پہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں, نہ مکمل طور پہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ فرما بھی رہے تھے. اس میں سے جو درست باتیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایک صنف ہے, اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بایولوجیکلی یہ ایک محکم صنف نہیں ہے. اس کے اندر بھی رجحانات ہیں جو کہ میل ڈومینیٹڈ ہو سکتے ہیں یا فیمیل ڈومینیٹڈ ہو سکتے ہیں. اس ساری
بات کو سمجھ کر علم کی بنیاد پر ان کو حل کر کے ان کو برابری کی سطح پر لانا پڑے گا. ایک اس کو تو ہمیں امبریس کرنا پڑے گا, اور جس چیز کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا کہ جو سکہ بند بایولوجیکل میل ہیں یا سکہ بند بایولوجیکل فیمیل ہیں, ان کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ اپنے ذہن میں کلیئرٹی پیدا کیجئے, یہ آپ کے ذہن کے ابہامات ہیں, آپ مکمل طور پہ خاتون ہیں یا مرد ہیں, اس لیے آپ اس مسئلے سے نکلیں. تو اس کو ملٹیپل لیول پر میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. اس کو ہم نہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں نہ مکمل طور پہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں اپنے خاص کر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس تحریک کو شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس تیسری صنف کے لیے جگہ ہونی چاہیے ہے, اور اس کے اگر کوئی قوانین نہیں بنے تو ہمیں اجتہاد کر کے ان کے قوانین جو ہے مرتب کرنے چاہیے. جی بہت شکریہ. بہت اچھا جناب, بہت اچھا. یہ واقعی ایک نئے پہلو کا اضافہ کر دیا, بہت اچھا جناب. جی ایک اور ڈائمنشن ہے جو کہ پچھلی بات میں میرا خیال ہے کچھ اس پہ بات ہوئی تھی, لیکن یہ ایک اور موٹ پوائنٹ ہے جو کہ واقعی. خرم الہی صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. دراز سے ہمیں ایک نیا ٹرم بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, ڈی ہیومنائزیشن کیا. میرے خیال سے کہ جینڈر ڈیبیٹ جو مین کو سیکرڈ کرنے کے لیے رینے ڈیکارٹ کا حملہ پسپا ہو گیا, نیٹشے کا حملہ پسپا ہو گیا, کیا ہم کہیں ٹرانس ہیومنزم کا پسپا ہو گیا. تو جیسے مین کو جس طرح کلمزی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو جینڈر ڈیبیٹ کو جیسے جاوید صاحب نے بار بار ہمیں کیا جس سیریس نوعیت میں ہم نیچے اتر کے جواب دیتے ہیں, تو اس کو تھوڑا جیسے تضحیق میں جا کر اب جواب دینے کی ضرورت آ چکی ہے. مطلب کہ پچھلے دنوں آیا کہ اس نے عورت نے کہا کہ مجھے اپنی سیکچولیٹی پتہ چلی ہے, کبھی مرد اچھے لگتے ہیں, کبھی عورتیں, کبھی پتے اور کبھی کچھ بھی نہیں, اور واہ 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 اس پر ہو رہی ہے. تو اب آپ خود سوچیے کہ اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ افلاطون کا رد دے تو وہ بچوں والا رد تو ضرور دے دے گا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ مین ایز سیکرڈ کی تحریک کے اوپر اگر ہم ہسٹوریکل ایویڈنس لیں کہ کب کب انسان کو ان پرنسپل کائنات کے سینٹر سے ہٹانے کی کوشش کی, کبھی روح واپس لے کے, کبھی عقل زیادہ دے کر, کبھی عشق نکال کر, کبھی وہ اوورلی ایموشنل مین کو انہوں نے ٹھٹھے میں اڑایا کہ نہیں اسے سارا عقل کے سپرد پہ کرو. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انسان کو ایبسرڈ کرنے سے زیادہ انہوں نے کلمزی کر کے اتنا تضحیق امیز کر دیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شرما رہے ہوں گے کہ یار یہ اندر سے پتہ نہیں کون سی بلا پھر رہی. تو اس کو جیسے سیکرڈنس کی بحث میں جو باقی مقررین معذرت کے جو لوگوں نے سوال کیا, اچھا ہے, رائے ہے, لیکن جیسے ہمارے استاد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں مین کو اوورلی جنرلائزیبل بنانے سے بہتر ہے کہ ہم اٹھا کے واپس اس کی مسند پر لے جائیں. تو اگر وہ یونان کے بچے اگر مٹی سے کھیل رہے ہیں تو افلاطون تو اپنا معیار قائم رکھے. تو یہ میری رائے تھی کہ ہم سیکرڈنس آف مین کو پریزرو کروائیں اور اس کو کلمزی تحریک کا نام دیں کہ وہ جو تاریخ میں آئے گی اور تھوڑے عرصے میں چلی جائے گی. ہاں بہت خوب, بہت خوب. ہاں یہ بہت خوب. یہ ذرا عرفانی نقطۂ نظر سے بھی جیسے طلعت فاروق صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو آئیڈیا میکنگ کی سب سے بڑی قوت ہے وہ ہماری متصوفانہ روایت میں ہے, تو اسے بھی اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے. یہ خرم صاحب نے اسی کو استعمال کر کے یہ رائے دی ہے. یہ ایک سوال ہے صبا کی طرف سے کہ آپ نے جینڈر انیکوالٹی کو مینشن کیا ہے ایز ون آف دی انڈرلائنگ ریزنز فار جینڈر فلکس. My question is that will the gender equality, if hypothetically achieved, remedy that given Sharia has elaborated the needed gender roles in the society, which obviously does not sound as equality to people. آپ سمجھے سوال یا میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں؟ نہیں میں سمجھ گیا, وہ یہ میرا خیال ہے میں سمجھ گیا, لیکن یہ کوئی پینلسٹ جواب دیں اس کا
کہ جینڈر انیکوالٹی کے سبب میں کچھ ایک بڑے سبب کا اضافہ جو کر رہی ہیں. اگر ہیپوتھیٹیکلی جینڈر ایکوالٹی اچیو ہو جاتی ہے ہاں کہ شریعہ کی ریمیڈی کے بارے میں اس کی بات کرتے ہیں ایکوالٹی کے بیسس پہ. ہاں جی، اس میں کیونکہ شریعت کے جی 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 کون صاحب؟ جی محدث صاحب بتائیے آپ. ہاں یہ شریعہ کا سوال ہے، آپ ہی اس کو ہینڈل کیجیے گا. شریعہ کے حوالے سے سوال. نہیں وہ تو سادہ اس کا جواب ہے کہ فقہ میں اور شریعت میں فرق ہے. تو اگر اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ عورت اور مرد دونوں پر کھلا ہوا ہے اور دونوں کے پاس ایک جیسی طاقت رکھی گئی ہے اللہ کے قرب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جینڈر ایکوالٹی ہے. اب اس جینڈر ایکوالٹی کو بنیاد بنا کر عورت اور مرد کے ذمہ داریوں میں یا مختلف ان کے انٹریکشن کے بارے میں ایک نظام بنانا، کچھ قاعدے بنانا، تو وہ اگر اس کی بنیاد پر ہیں، ایکوالٹی کی بنیاد پر، تو ظاہر ہے کہ بہت ہیومن ہیں، بہت خوشگوار ہیں، بہت ضروری ہیں. لیکن ہمارے یہاں واقعی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہم نے اوریجنل ایکوالٹی کو نظر انداز کر کے محض کچھ مطلب اپنے مفروضوں کو غالب کیا ہے اللہ کی مراد پر، اپنی خواہشات کو غالب کیا ہے اللہ کے نظام تخلیق پر. تو وہ بے معنی چیزیں ہیں، وہ بے مصرف چیزیں ہیں، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، اور وہ دین سے دوری کا بڑا سبب بھی ہیں، کیونکہ وہ ان ہیومن ہیں. ہر کانسیپٹ آف جو ہے وہ انیکوالٹی یہ ان ہیومن ہے، اور شریعت کسی بھی ان ہیومن وہ عمل یا خیال کو جائز نہیں کہتی. تو اس پہ واقعی کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑے مسائل یہ ہیں کہ ہم اپنے آئیڈیا کو ایکچوئلائز کرنے کے میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو یہ جو ایک دو لختی پیدا ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ مذہبی لوگ میل شاونزم کے بڑے نمائندے بنے، اور اس نمائندگی کا جواز انہوں نے گویا مذہب سے نکال کے دکھایا، اور باقی لوگ خاموش بیٹھے رہے. بھئی ہم میں سے کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ یہ جو خلاف انسانیت بات ہے، شریعت ظلم کو کیسے روا رکھ سکتی ہے؟ یہ ظلم ہے. ظلم کا مطلب ہے کہ جو مساوی ہوں ان میں مرتبے کا فرق کر دینا، یہ ظلم ہے. تو دین کیا ظلم کا نظام بنانے آیا تھا؟ لیکن یہ کہ ہم نے اپنی مذہبی قانونی فکر اور اس کی تہذیبی مینیفیسٹیشنز پر نظر نہیں رکھی، کیونکہ ہم خود اپنے ان آئیڈیلز کو عمل میں لانے سے گھبراتے تھے. تو ورنہ تو صاف بات ہے کہ جو بھی ظلم ہے اس کو شریعت سے منسوب نہ کرو، وہ تمہاری خواہش یا غلط فہمی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی؟ جی اچھا، میں تھوڑا شاید کچھ میرا سوال ہے، یہ میں کچھ اضافہ تو نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی گفتگو میں، بس سوال ہے کہ میرا خیال ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے سوسائٹی پہلے تو بہت کم تعداد میں تھی، پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب جو ہے کچھ 20-30 سال سے یورپ میں جو ہے یورپ کی طرف سے اس تحریک کو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ یا تو بن گیا ہے یا اس کو انکریز کیا گیا. اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یورپ کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو ٹرانسجینڈر کی سوسائٹی چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے موہت صاحب سے، آپ لوگوں سے. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ یورپ کے فیوریٹ ہیں ہو گئے. میں کہ جیسے ابھی موہت صاحب نے کہا کہ اب وہ ان کے لیے، کیونکہ وہ ریزسٹنس نہیں کرتا، ٹرانسجینڈر ان کے سسٹم کو ریزسٹنس نہیں کرتا، تو وہ ان کے لیے فیوریٹ ہے.
تو یہ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح. اچھا دوسرا میرا خیال تھا کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ڈیول پرسنالٹی ہوتا ہے, اور جو میل اور فیمیل کا جو ہے اس میں پرسنالٹی ڈیول نہیں ہوتی, وہ ڈسین لگے وہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. تو یہ ہاں وہ معدت صاحب پلیز. جی اچھا, ایک تو میں یہ عرض کروں آپ سے کہ کہیں پر بھی دنیا میں سوشل اور پولیٹیکل تھیم کے طور پر جو جینڈر ایشوز ہیں ویسٹ میں جس قدر ان کے اوپر بات ہوتی ہے کم ہوتی باقی جگہوں کے اوپر, اور ویسٹ میں اس کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے. اور اس کے اندر آپ نے ایک بڑی خوبصورت نقطہ دیا ہے کہ شاید اس لیے ہے کہ یہ لوگ ریزسٹ نہیں کرتے یا یہ اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان کو فیوریٹ قرار دیا جانا ویسٹ میں ان کو سوٹ کرتا ہے بہت زیادہ, اور اس سے ایک پوری نئی انڈسٹری بھی کھل گئی ہے. جو ٹرانس انڈسٹری ہے وہ کھل گئی ہے, فلموں کے حوالے سے بھی, کپڑوں کے حوالے سے بھی, فیشن کے حوالے سے بھی. تو اس کا ایک کیپٹلسٹک ایسپیکٹ بھی ہے جس کی وجہ سے اسے ایک اس کا بڑھاوا دیا جا رہا ہے یا اس کو فلیم کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک نقطہ اس کے اندر دیا ہماری ڈسکشن میں, بہت شکریہ آپ کے لیے. جہاں تک ڈیول پرسنالٹی کی بات ہے تو میں یہاں پیورلی آپ کو ایز اسٹوڈنٹ آف ہیومن سائیکالوجی عرض کروں کہ میرے اور آپ کے اندر بھی ڈیول پرسنالٹی ہے, بلکہ شاید ملٹیپل پرسنالٹیز ہیں ہر شخص کے اندر. ہم ایک کلرفل آرگنائزیشن ہے آف ملٹیپل ٹائپس آف پیپل ود ان اس ایک وقت میں. یہ ہمارے اندر آرکائک حوالے سے بھی ہیں, یعنی کچھ چیزیں ہیں. ایک بہت بڑے سائیکائٹرسٹ گزرے ہیں کارل یونگ, انہوں نے کہا کہ ہم تو کائنات میں آج تک جتنی دیر گزاری ہے ہم نے زمین پر, جتنے رولز کیے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اندر ابھی بھی موجود ہیں, اور کسی خاص موقع پہ وہ باہر آ جاتے ہیں. سو ملٹیپل پرسنالٹیز ایک شخص کے اندر ہوتی ہیں, کم از کم 3 تو ہر وقت موجود ہیں, یعنی اس وقت بھی موجود ہیں. اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک ہمارے اندر ایک ہر وقت ایک بہت وائز انسان, بابا بڈھا, جس کے اندر دنیا جہان کی عقل اور فراست موجود ہے, وہ ہر وقت موجود رہتا ہے, عاقلانہ بات کرنے, وزڈم کی بات کرنے والا. ایک ہمارے اندر ایسا شخص جو کہ تحقیقی نوعیت کا انسان ہوتا ہے, پروفیسر ہوتا ہے, تحقیق کرتا ہے چیزوں کے بارے میں, گہرائی میں جانا چاہتا ہے. یہ ساری ڈسکشن آج جو ہو رہی ہے آپ لوگوں کی پریزنس میں, یہ شخص, یہ جو آپ کے اندر کا ایک پروفیسر ہے, یہ اس وقت موجود ہے. لیکن ہمارے اندر ایک بچہ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے اس وقت یہ ڈسکشن کب ختم ہوگی اور میں جا کے سوؤں گا یا میں کچھ کھاؤں پیوں گا, تو وہ بھی ہمارے اندر ہر وقت موجود ہے. یہ تو ملٹیپل ہماری ذات کے پرتو ہیں اور اینگلز ہیں جو موجود ہیں. یہ کسی بھی حوالے سے جینڈر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ نفسیاتی طور پر موجود ہے ہمارے اندر. جینڈر کا جو نقطہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انسان کے پاس 2 کیفیتیں ہیں جینڈر کے حوالے سے. ایک ہے اسائنڈ جینڈر, یعنی جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک جینڈر اسائن ہو جاتا ہے. بلکہ آج کل تو چونکہ انٹرا یوٹرائن لائف سے ہی پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی ہو رہی ہے, تو ان کے لیے جو کپڑے خریدے جا رہے ہیں وہ بلو رنگ کے ہوں گے یا پنک رنگ کے ہوں گے, جو ان کے لیے ٹوائز خریدے جا رہے ہیں وہ بلو رنگ کے ہوں گے یا وہ پنک رنگ کے ہوں گے. تو ان کا کمرہ کیسے سجایا جائے گا, ان کے لیے فراک خریدے جائیں گے یا ٹی شرٹ خریدی جائے گی, یعنی یہ سارے کے سارے اسائنڈ رول ہوں گے, آنے سے پہلے ہی ڈٹرمن ہو جائیں گے, اور جیسے ہی وہ بچائے گا دنیا میں اس کو یہ اسائن ہو جائے گا جینڈر. ایک ہے پھر اسیومڈ جینڈر. اب یہ جو سفر ہے اسائنڈ جینڈر سے اسیومڈ جینڈر تک کا, اس کے بہت سارے مہارتات ہیں جو ہم نے آج کرنے کی کوشش کی. اس میں سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ گھر کے اندر لاپ سائڈڈ رولز ہیں, مدر اور فادر رولز, فیمیل اور میل رولز کا لاپ سائڈڈ ہونا. اگر لاپ سائڈڈ میل ہے تو بھی وہ ڈینجرس ہے, لاپ سائڈڈ فیمیل ہے تو بھی ڈینجرس ہے. تو گھر کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے وہ پھر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کہ اب یہ بچہ جس کو اسائن تو آپ نے کر دیا تھا فیمیل یا میل, اب یہ اسیوم کیا کرے گا. اگر اس کو کنفیوژن کریٹ ہو گیا کہ یہاں پر مجھے کیا رول اختیار کرنا ہے, وہ اس کے اندر اس کے سیکشل ابیوز کی پاسبلٹیز, ڈومیسٹک ابیوز کی پاسبلٹیز, ہارڈشپس دیٹ this particular child is seeing in the house, تو وہ ہارڈشپس کون ایکسپیرینس کر رہا ہے, اس خاندان میں پاور سٹرکچر کیا ہے, اس گھر میں پاور سٹرکچر کیسا ہے, اور وہ اس سے انفلوئنس ہو جائے اس پاور سٹرکچر سے. تو یہ ساری فورسز ہیں جو کہ اسائنڈ جینڈر سے اب اس کو شفٹ کر دیں گی انٹو این اسیومڈ جینڈر. اور اگر وہ اسیومڈ جینڈر اس سے مختلف ہوا
جو اسائنڈ جینڈر تھا تو پھر اس کو ہم اس کی جینڈر آئیڈینٹی کی کنفیوژن قرار دے دیں گے اور پھر اس کے اندر وہ جینڈر آئیڈینٹی ایشو بن جائے گا جیسے وہ گرو کرے. اب جب وہ جینڈر آئیڈینٹی اسیوم کر لے گا اس سے مختلف جو جینڈر اس کو اسائن ہوا تھا, تو اب اس کے پاس دو رستے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خاموشی سے زندگی گزار دے سائلنٹلی, اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے اپنے اندر ہی ایک دنیا اور بسا رکھی ہے اور اس کو چھپا رکھا ہے. ایک یہ ممکن ہے, اور وہ پوری زندگی یوں گزار کے چلا جائے. لیکن یہ بھی پھر ممکن ہے کہ اگر پولیٹیکلی اور سوشلی ایسے رجحانات, ایسے معاملات موجود ہوں اس کے ارد گرد جہاں اس کو اس جینڈر اسیومڈ جینڈر آئیڈینٹی کو ایکسپریس کرنے کا موقع مل جائے, تو پھر اس کا وہ بلا خوف اظہار شروع کرے اور اس انداز سے زندگی گزارنی شروع کر دے جو ویسٹ میں ممکن ہوا ہے. انہی میں سے کچھ لوگ پھر ٹرانس سیکشول ہو جاتے ہیں, یعنی پھر وہ جو انہوں نے اسائن رول تھا اس کو ریجیکٹ کیا, اسیوم رول کے مطابق اپنے اندر ہارمونز کے ذریعے اور سرجریز کے ذریعے پھر وہ جو انہوں نے اسیوم کیا ہے رول, اس زندگی کو باقاعدہ جینا چاہتے ہیں, سیکشولیٹی کے حوالے سے بھی اور جسمانی اعتبار سے, اور پھر وہ اس میں اپنی زندگی باقی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ مختلف لیولز ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ انوائرمنٹ کیا ہے, پولیٹیکل سرکمسٹانسز کیا ہیں, اس میں اس کا ایکسپریشن ہوتا چلا جائے گا. میں صرف اتنا یہاں کنکلوڈ کر کے کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر یہ ایشو بہت ہی مارجنلائزڈ ایشو ہے. بہت ساری پاورز اس کو کبھی کسی سوشل ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے, کبھی ہماری آئندہ جو ڈیولپمنٹ ہونے والی اس کے حوالے سے, یا پھر سوشل ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسے بڑھاوا دیتی ہیں, اس کو ہوا دیتی ہیں, اور پھر اس کو ہم بعض اوقات ایک آن سلاٹ کے طور پر لے لیتے ہیں اور اس سے پھر ہمیں خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا بات, بہت اچھا. آپ کی اجازت ہو تو اب صاحب نے فرمایا کہ کھانے کا ٹائم ہے اور ان کو بھوک بھی لگ رہی ہے, تو ہاں ٹھیک, بہترین ہے, بہترین ہے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. لیکن یہ کہ اس میں جو وہ جوڈی بٹلر والا ہے نا, وہ ذرا کرنا ہے تاکہ ہم لوگ ذرا فکری سطح بھی سمجھ لیں. اس کے جو فکری بناوٹ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو وہ کسی وقت رکھ لیجیے گا کہ جس میں معدد صاحب تبصرہ کریں گے جوڈی بٹلر کی جو سب سے بنیادی کتاب ہے اس پر. جی ضرور سر, جب آپ کے. ہاں بالکل, اور ہم بھی کریں گے تبصرہ, مطلب ہم بھی بولنے کی کوشش کریں گے, لیکن بنیادی طور پہ معدد صاحب کریں گے. بہت بہت نوازو جناب, بہت نوازو. بہت شکریہ آپ کا بھی اور سارے پینلسٹ کا بھی. تھینک یو ویری مچ, اور سب صاحب جنہوں نے اٹینڈ کیا, بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم.